میں ایک دفعہ گولڈن کی کے نام سے کوئی کمپنی تھی یا اسی سے ملتا جلتا کوئی نام ہوگا, ایسا نہ کوئی گولڈن کی کمپنی واقعی جائز کام کر رہی ہو آپ اس پہ فتویٰ لگا دیں, لیکن اس وقت وہ گولڈن کی کے نام سے کام کر رہے تھے, ہو سکتا ہے اب نہ کر رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے اب گولڈن کی کے نام سے جو کمپنی کوئی کام کر رہی ہو تو وہ صحیح کر رہی ہو. میں پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں, 15-20 سال پرانی بات. تو ایک فتویٰ سوال آیا, کسی نے ہم سے پوچھا کہ یہ کمپنی اس طریقے سے بزنس کرتی ہے, کیا اس کا بزنس جائز ہے؟ وہ نیا کام متعارف ہوا تھا پاکستان میں, تو ہمارے استاذ نے مجھے ان کے لیکچر لینے کے لیے بھیج دیا کہ ان کا طریقہ سمجھو, یہ کام کیسے کرتے ہیں. میں چلا گیا, حسن اسکوائر کے قریب کہیں ان کا آفس تھا, تو وہاں ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے, ان کی کلاسز تھی کہ ہمارا کام کا طریقہ کیا ہے. تو ان کے پاس کچھ جوسر مشینیں تھیں جو بجلی سے نہیں چلتی تھیں, ہاتھ سے ہی جوس نکالتی, جیسے وہ لوگوں کا جوس نکال رہے تھے زبان سے, تو وہ مشینیں ہاتھ سے نکالتی تھی. تو وہ اپنی پروڈکٹ, جو کمپنی کی پروڈکٹ تھی, اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی ہوگی, اور اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ یہ پروڈکٹ ہم سے خرید لیں 4,000 یا پتہ نہیں 5,000 روپے کی, اس کے بعد آپ یہ پروڈکٹ 5 آدمیوں کو بیچ دیں, جو حقیقت میں پہنانے کا کام ہو رہا تھا, کیونکہ اس مشین کی قیمت 5,000 تھی نہیں. 5 کو آپ نے یہ پروڈکٹ کیا کرنی ہے, پہنانی ہے. پہنانا تو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ نہیں بیچنی ہے. تو جب آپ وہ 5 کو بیچیں گے تو آپ کو اس کا کمیشن ملے گا. پھر ان 5 میں سے ہر ایک شخص 5 کو بیچے گا. تو جب وہ آگے 5 کو بیچے گا تو اس کا کمیشن بھی, اس میں سے بھی کچھ حصہ آپ کو ملے گا. اور 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 25 لوگوں کا کمیشن آپ کے پاس آنا شروع, یعنی بڑا زبردست دنیا کا صدقہ جاریہ. پھر وہ 25 میں سے ہر شخص 5 کو پہنائے گا, تو 25 پنجے 25 ضرب 5 625, سوری 125. تو 125 اور وہ جو پہلے, ان کا کمیشن, اس میں سے بھی کچھ حصہ. تو کچھ دن تو آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. اس کے بعد جب 125 آدمی 5 کو مزید 5 کو پہنائیں گے, تو 125 کو 5 سے ضرب دے دیں آپ 625. پھر 625 کو 5 سے, ایک ٹائم آئے گا کہ آپ نوٹ چھاپنے کی مشین, گھر بیٹھیں اور پیسے گنے بس بیٹھ کے. پھر انہوں نے ملایا کہ یہ دیکھیں, یہ گولے گنڈے کی دکان تھی ان کی, آج اللہ کا شکر ہے یہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. اور اگر آپ نے 5 سے زیادہ کو پہنا دیا, 5 کے بجائے 10 کو, تو یہ 625 کو آپ ڈبل کر لیں. پھر نہیں آ رہی بات. اس سے قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ قوم کا فرد نہیں ہے جس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ گولے گنڈے والا کہاں پہنچ گیا, آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. اور واقعی وہ نوٹ چھاپنے کی مشینیں, کئی لوگ, اب بھی یہ بزنس بہت ہوتا ہے. تو ہم نے جب تحقیق کی, ہم نے کہا تو بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. یہ حرام ناجائز اس لیے ہے کہ 500 کی چیز آپ 5,000 میں لے رہے ہو, اس امید پر کہ آگے 5 آدمی مجھ سے خرید لیں گے. نہیں خریدا تو یہ آپ کے 4,500 روپے ڈوب گئے. آپ اس پروڈکٹ میں دلچسپی نہیں ہے آپ کو کہ میں گھر جا کے جوس نکالوں گا, ورنہ جوسر مشینیں مارکیٹ میں بے تحاشا پڑی ہوئی ہیں. آپ کو یہ کہ مزید 5 کو میں نے کیا کرنا ہے, پہنانا ہے. نہیں پہنایا تو 500 روپے کی مشین پہ جو آپ نے 4,500 داؤ پہ لگائے ہیں, وہ 4,500 آپ کے ڈوب گئے. اب ہم لوگوں کو بتاتے تھے یہ ناجائز ہے, تو لوگ کہتے تھے کیسے ناجائز ہے,
اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے, ہم 5 کو پہنا دیں گے. آپ پہنا دیں گے نا, جب یہ بہت بڑی تعداد خرید لے گی تو اس کو پہنانے کے لیے مارکیٹ میں لوگ ملیں گے نہیں, آخر میں جو ہوں گے وہ پھنسیں گے. نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے لوگ مولویوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں. یہ جو لبرلز لوگ ہیں نا, ان کو مولاناؤں سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کرتے رہیں, حج جس نے کرنا ہے کر لے گا. رمضان کے روزے کے فضائل بیان کرتے ہیں, کر لے بھائی تو. یا اس لیے کہ جی یہ نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے نماز پڑھ لیا کرو, ان کو بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو دم کروا لیتے ہیں آ کے, چلو نمازی کے دم کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاملات میں بھی ٹانگ اڑاتے ہیں, اور ہمارے جو پیسوں کے معاملات ہیں ہمیں ہماری مرضی سے کمانے بھی نہیں دیتے. تو اس وقت بنوری ٹاؤن کا فتویٰ آیا, جامعۃ الرشید کا فتویٰ آیا, دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ آیا, تینوں فتوے آئے کہ یہ عمل کیا ہے, یہ بزنس ناجائز ہے, اس میں ارننگ حرام ہے آپ کے لیے. کمانے والے خیر کما رہے ہیں. اب یہودی یہ کام کرے گا, انگریز یہ کام کرے گا, اس لیے کہ اس نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا. جب اللہ لغت سے نکلا ڈکشنری سے تو سود بھی نکل گیا اور جوا بھی نکل گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ قمار اور جوئے کو کس نے حرام قرار دیا؟ اللہ نے. انما الخمر والمیسر, میسر جوئے کو کہتے ہیں, یہ رجس ناپاک عمل ہے, من عمل الشیطان, شیطانی عمل ہے, فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو, یہ کمانے کا غیر اخلاقی طریقہ ہے, اور اس میں انسانیت کو فائدہ بھی نہیں ہے. کیسینو سینٹر پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے بہت کھلے ہوئے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ جا کے, لیگل ہے, لیگل. کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر پیسے داؤ پہ لگا کے اس کو اپنی خوشی سے دے رہا ہے یا اس سے لے رہا ہے تو کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ معذرت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ محنت کر کے پیسے کماؤ تو محنت برائے محنت نہ ہو. محنت تو چور بھی کرتا ہے, ڈاکو تو جان پہ کھیل کے پیسے کماتا ہے, پولیس سے لڑتا ہے وہ. اسلام کہتا ہے الا ان تکون تجارتن, کیا انداز ہے قرآن کا. اے ایمان والو, پیسے کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے, تجارت و تجارت, ان ترازن, وہ بھی آپس کی رضا مندی سے, اس میں بھی پہنانے والا کام نہ ہو. بزنس ہو, تجارت, یہ تجارت تھوڑی ہے. تجارت کسے کہتے ہیں؟ چیز خریدی آپ نے اس نیت سے کہ مہنگی بیچوں گا پروفٹ رکھ کے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تجارت. بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی, آپ اپنے گھر کی کوئی استعمال کی چیز مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, اسلام اس کو بزنس نہیں کہتا, یہ تجارت نہیں ہے. تو کوئی بھی اپنی چیز بیچ سکتا ہے, لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے تجارتی مال پہ جو بزنس کے لیے ہو. اور بزنس کی ڈیفینیشن شریعت میں کیا ہے؟ کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ بیچوں گا. اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے اسلام کی ٹرم میں؟ تجارت, جس کو انگلش میں بزنس کہتے ہیں. انگلش میں بزنس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آپ کی گاڑیاں رینٹ پہ چل رہی ہیں, انگلش میں اس کو بھی بزنس کہتے ہیں, مگر اسلام میں اس کو بزنس نہیں کہتے. اسلام میں بزنس یعنی تجارت یہ ہوگی کہ گاڑی خریدی آپ نے بیچنے کے لیے, گاڑی رینٹ پہ چلوا رہے ہو تو یہ بزنس, ویسے تو بزنس ہے یہ, لیکن جو اسلام کی ایک ٹرم ہے نا تجارت, یہ وہ تجارت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تجارت ہونی چاہیے, جوا اور سود نہیں ہونا چاہیے. اور تجارت بھی عن ترازن, آپس کی مکمل رضا کے ساتھ. ترازی باب تفاعل, دونوں طرف. کیا مطلب؟ اس میں پہنانے کا عمل, یہ ذرا سی بھی دو نمبری یا چھپانے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. فقہائے کرام نے
تجارت کے جو اصول بیان کیے ہیں نا قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے نکال کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کتنی شفافیت ہے. آج ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں، انگریز ایسے، انگریز ایسے. بھائی وہ لیگل کام تو کرتے ہیں مگر ان کے ہاں غلط چیزوں کو ہی لیگل کیا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ وہ برائی نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت سی برائیوں کو انہوں نے برائی کی فہرست میں نکال دیا. زنا کو انہوں نے الاؤ کر دیا تو اب وہ برائی رہی نہیں ہے. عجیب بات ہے یار، برائی نہیں وہ شراب پیتے ہیں تو کیوں نہیں برا کرتے؟ ان کے ہاں وہ برا نہیں ہے اس لیے کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. یہ تو زیادہ بڑی برائی ہو گئی نا. سود ایک برائی ہے، جوا ایک برائی ہے، مگر اس کو کیا کر دیا؟ لیگل. تو اسلام نے جو تجارت کے اصول بیان کیے، آپ ہدایہ اٹھا کے دیکھیں، کتاب الہدایہ، کتاب البیوع پڑھیں، اس میں تیسری اور چوتھی جلد مکمل معاملات پر ہے. یعنی اسلامی تاریخ میں جو اسلامی قانون لکھا گیا ہے نا، اسلامی قانون 1/4 تقریباً 1/4 عبادات پر ہے، 1/4 نکاح طلاق اور میاں بیوی کے احکام پر ہے، اور 2 حصے یعنی آدھا وہ کس پر ہے؟ خرید و فروخت اور معاملات پر، مالی معاملات پر. نہیں آ رہی بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یعنی آدھا اسلام جو قانونی شکل میں لکھا گیا ہے نا، جو لاز لکھے گئے ہیں، اس میں جب کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ ان میں سے آدھا صرف کس کو فوکس کر رہا ہے؟ پیسوں کے معاملات کو. تبھی آپ کو مفتی مارکیٹ میں آپ کو مفتیان کرام نماز کے مسائل بتانے والے ملیں گے اور طلاق کے مسائل بتانے والے بھی، لیکن تجارتی معاملات میں مسائل بتانے والے آپ کو مفتی کم ملیں گے، کیونکہ بہت بڑا حصہ ہے، اسے بہت پڑھنا پڑتا ہے. اور ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا ہے بڑا زبردست، چلتا کر دینا چاہیے، پارسل کر دینی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ مشاہدہ ہے کہ مالی لین دین کے جو مسائل ہیں اس میں حنفی علماء دوسرے علماء سے، بولو بھائی آگے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان آیا ابھی ویڈیو کلپ ہے، اور یہ حقیقت ہے. کیونکہ فقہ حنفی میں اس پہ کام بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ فقہ حنفی کی خلافتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں تو معاملات پہ کام بہت ہوا ہے. ہم جب اسلامک بینکنگ پڑھ رہے تھے اور جدید تجارت کے جو طریقے ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، تو کچھ طریقے ایسے ہیں جن کا ہمیں 1200 سال پہلے جو فقہاء ہیں ان کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ خرید و فروخت کے آج کل ایسے طریقے ہیں کہ جن کا ہمیں 1200 سال پہلے جو فقہاء گزرے ہیں ان کی کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا. کتابوں میں ذکر مل جائے تو آسانی ہوتی ہے نا کہ بھئی انہوں نے بھی لکھا ہے، حوالہ مل جاتا ہے. تو ایک عرب عالم کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام لیا کہ امام محمد ابن حسن نے آج سے 1200 سال تقریباً 1100-1200 سال پہلے تجارت کے اس طریقے پر بھی بحث کی ہے. طبیعت خوش ہو گئی وہ دیکھ کے کہ کیا دماغ تھا ان لوگوں کا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ میں قانون کا کوئی جزیہ چھوڑا نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ اس وقت نہیں ہو رہا تھا یہ، کہ اگر یہ یوں کیا جائے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا.